اب آیت نمبر 178 دیکھیں. 177 روزے کی رات میں شوہر اور بیوی کا آپس میں ملنا حلال قرار دے دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کی روزے میں ممانعت رکھی تھی، افطار کے بعد آپ کو اجازت ہے، آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، لیکن آپ نے اعتکاف کی حالت میں ایسا نہیں کرنا، اعتکاف میں منع کر دیا گیا. اس کے بعد یہاں اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا، ایک تھوڑا سا پورشن، کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر مرد کا لباس ہے اور مرد شوہر کا لباس ہے. یعنی کہ عورت مرد کے لیے بھی لباس ہے اور مرد عورت کے لیے لباس ہے. جس طرح لباس ہمارے وقار اور ہماری عزت کی علامت ہوتا ہے، اسی طریقے سے بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی عزت اور وقار کا باعث ہوتے ہیں. اور جس طرح لباس ہمارے عیب ڈھانپتا ہے، اسی طرح ہمارا کام ہے بینگ اے وائف، بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کو اور مجھے اپنے شوہر کی اچھی اور بری ہر چیز پہ جو ہے وہ برائیوں پہ پردہ ڈالنا ہے. اچھائیاں آپ بے شک لوگوں کو بتاتے پھریں، کوئی حرج نہیں، لیکن ہر اس چیز کو درگزر کرنا ہے، کیونکہ پرفیکٹ دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوتا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا جو لائف پارٹنر ہو وہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو. ایسا نہیں ہے. جتنی کمیاں آپ میں یا مجھ میں ہیں، شاید اسی طرح کی کوئی نہ کوئی کمی ہمارے شوہروں میں بھی ہوگی. ہم خود تو اپنی کمیوں کے ساتھ چاہتے ہیں کہ شوہر ہمیں اپنائیں، لیکن شوہر کی کوئی کمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. تو ہم نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ ہم اگر کہیں کوئی غلطی ہو جائے، ظاہر ہے جب اکٹھے رہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ جب دو برتن اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں بجتے ہیں تو آواز آتی ہے. جب رشتے اکٹھے رہیں، جب لوگ اکٹھے رہیں تو کہیں نہ کہیں اختلاف آ جاتا ہے. کہیں سوچ کا اختلاف ہوگا، کہیں مزاج کا اختلاف ہوگا، کہیں پسند ناپسند کا اختلاف ہوگا. لیکن چونکہ نکاح ایک اتنا مضبوط اور پاکیزہ رشتہ ہے کہ نکاح میں بندھنے کے بعد عورت کو ہمیشہ مرد کا کھانا، مرد کا کلر، مرد کی پسند آتی ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب زندگی میں آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں تو ہمارے یہ رنگ پھیکے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہماری محبت شاید اس لیول کی نہیں رہتی، یا پھر مصروفیات، مرد کو کمانے کی فکر اور عورت کو گھر چلانے کی فکر، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تناؤ آ جاتا ہے، اور اس تناؤ کی وجہ سے ہم رشتوں کو اس طرح سے بیلنس نہیں کر پاتے. یاد رکھیں اللہ نے کہا ہم اپنے شوہر کے لیے لباس کا کام کریں گے اور شوہر ہمارے لیے. اکثر ہوتا ہے نا، عورت سے غلطی ہو جائے اور عورت کو شوہر کو اپنی بات بتائے تو شوہر کور کر لیتا ہے. اسی طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ کور کرے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے کوشش یہ کریں کہ اپنے خاوند کی کوئی بھی ایسی بات نہ کریں کہ جو بعد میں ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرے. اب یہاں ایک چیز اور بھی بات کریں گے جو خصوصاً آج کل کی ینگ لڑکیوں کے لیے ہے. جب شادی ہوتی ہے تو چونکہ شادی کے بعد ہمارا اپنے والدین سے ایک بہت گہرا تعلق رہا ہوتا ہے، تو ہم چھوٹی سے چھوٹی بات جا کے اپنے والدین کو بتا دیتے ہیں، اپنی بہنوں کو جا کے بتا دیتے ہیں، اپنی سہیلیوں کو بتا دیتے ہیں. تو کوشش کرنی ہے کہ شوہر کی کوئی بات آپ نے اپنی کسی سہیلی سے شیئر نہیں کرنی، کسی بہن سے شیئر نہیں کرنی، اپنی والدہ سے شیئر نہیں کرنی. اس وقت وقتی طور پر تو اگر بات اچھی ہو تو بھی ٹھیک ہے، اگر بات اچھی نہ ہو تو آپ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بعد میں وہی چیزیں دلوں میں ناراضگیاں اور دلوں میں کجیاں پیدا کرتی ہیں. تو حتی الامکان کوشش کریں کہ اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی لائف کو پرائیویٹ رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرائیویٹ رکھا ہے نا، تو ہمارا بھی کام ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ چند ایک چیزیں پرائیویٹ ہوں، نہیں. آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ محفلوں میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے ہسبینڈز کو اس طرح ڈسکس نہیں کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں. اگلا حکم ہمیں آیت نمبر 188 میں دیا گیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، نہ حاکموں کو رشوت دو اور نہ ہی ظلم اور ستم کر کے دوسرے کا مال حاصل کرو. تمہیں پتا ہے کہ تم دے رہے ہو. جب ہم رشوت دیتے ہیں تو ہم ناحق مال کھا رہے ہوتے ہیں نا. آپ رشوت دے کے اپنا کام کروا لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں تو کام ہو جاتا ہے. اسلام میں منع ہے. رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں کے لیے سزا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت اللہ علی الراشی،
رشوت دینے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی، والمرتشی اور جو رشوت لے اس پر بھی، یعنی لینے اور دینے والا دونوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں ہوں گے، دونوں جہنمی ہیں۔ اور صرف اللہ تعالیٰ آگ میں نہیں ڈالیں گے، آگ کے سب سے گہرے حصے میں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو شخص رشوت لے کر ناحق فیصلہ کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اتنی گہری جہنم میں ڈالیں گے کہ 500 برس تک وہ جہنم میں برابر گرے جانے کے باوجود اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو رشوت چونکہ بہت سنگین جرم ہے، لہٰذا ہمیں اس چیز سے بچنا ہے۔ ہمیں رشوت سے ناحق کسی کا مال نہیں کھانا، اور ویسے بھی بغیر رشوت کے بھی ناحق کسی کے بھی مال کھانے کی سخت ممانعت آ گئی، کیونکہ ظلم و ستم سے اگر ہم مال کسی کا کھائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پھر ایک ایک ذرے کا، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ اگلا پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آیا نمبر 190، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، جو اللہ کے راستے میں تم سے لڑیں ان کے ساتھ لڑو، جنگ کرو، جہاد کرو، لیکن کیا نہیں کرنا؟ زیادتی نہیں کرنی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ حکم جنگ کے لیے دیا، اگر جنگ کے لیے اتنا سخت حکم ہے تو عام روٹین کے لیے بھی تو اتنا ہی حکم ہوگا نا۔ جہاد کے لیے حکم آ رہا ہے زیادتی نہیں کرنی۔ اور آپ اور میں اگر ہم اپنے گھروں کے معاملات دیکھیں، ہم اپنے گھروں کے اور اپنے معاشرے کے حالات اور واقعات دیکھیں تو ہم تو گھروں میں ہی اتنی زیادتیاں کر جاتے ہیں، اور اللہ نے تو زیادتی سے منع کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تو زیادتی کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ بلا وجہ کسی کو تنگ کرنا، بلا وجہ آپ بولتے رہیں، بلا وجہ آپ سناتے رہیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، بات ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، بٹ جب بیٹھیں گے اسی بات کو لے کے شروع ہو جائیں گے۔ تو اسلام کیا مزاج یہ نہیں ہے کہ ایک مومن ہر وقت اپنی زبان سے کسی نہ کسی کو اذیت دیتا رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اور حقیقت میں مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا وہ شخص ہے جو ان چیزوں کو چھوڑے جن کو اللہ نے منع کیا۔ اگر اللہ نے منع کر دیا تو پھر ان چیزوں سے چھوڑ دینا، ان چیزوں کی طرف نہ جانا، یہ اصل میں جہاد ہے۔ اور روزے کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم ان تمام کاموں کو، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جن سے اللہ نے ہمیں منع کر دیا، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا بس ہم اس پہ عمل کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 191 سے لے کر 194، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فتنہ زیادہ شدید ہے قتل سے بھی۔ فتنہ بہت بری چیز ہے، فتنے سے بچنا چاہیے۔ فتنے میں کیا ہوتا ہے؟ انتشار پھیلتا ہے معاشرے میں برائیاں پھیلتی ہیں، لہٰذا منع کیا گیا۔ حتی الامکان فتنے سے بچنا ہے۔ اور فتنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، الفتنۃ نائمۃ، فتنہ سور ہے، لعن اللہ من ایقظھا، اس کی جگانے، ایقظھا، فتنے کی جگانے والے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی کہ فتنہ ویسے تو سور ہے، اگر کوئی شخص لوگوں میں فتنہ پیدا کرے گا، اضطراب، بے چینی، اختلاف اور معاشرتی بگاڑ، ہر چیز کے پیچھے چھوٹا سا فتنہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے، کسی ایک جو ہے وہ انسان کا بیان وائرل ہوتا ہے، ایک بندے کی بات وائرل ہوتی ہے، اور ہماری ساری کی ساری عوام کھا پی کے باہر سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اپنے ٹائر چلا رہے ہیں، اپنے رکشے چلا رہے ہیں، اپنی بائکس چلا رہے ہیں، اپنی گاڑیوں کو، ریڑھیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ فتنہ ہے۔ کوئی بھی ایسا کام جو چھوٹا سا ہو لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا انتشار ہو، وہ فتنے کے زمرے میں آئے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فتنہ نہیں پسند۔ حتی الامکان فتنے سے بچنا ہے، اور یہ فتنہ صرف معاشرے کا فتنہ نہیں، ہمارے گھروں کا فتنہ بھی ہے۔ اگر آپ کی ایک چھوٹی سی بات دو رشتوں میں تیلی لگانے کا کام کرے، اب یہ الفاظ تھوڑے سے سخت ہیں لیکن حقیقت ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
میاں بیوی میں جھگڑے کی ایک بہت بڑی وجہ گھر والوں میں سے کسی ایک کی ایک چھوٹی سی بات ہے. شوہر باہر سے تھکا ہارا آیا، آتے ہی ماں نے، بہن نے یا باپ نے یا کسی نے بھی، کوئی بھی رشتہ، یا پھر بیوی نے ہی کوئی بات ماں باپ کے خلاف ایسی کر دی تو ایک دم وہ بندہ ہائپر ہو جاتا ہے. غصے میں یا تو بیوی کے بارے میں بات ہو تو بیوی سے زیادتی ہو جاتی ہے، ماں نے بچوں کی شکایت لگا دی تو پھر بچوں کی سختی آ جاتی ہے، بیوی نے والدین کی شکایت لگا دی تو والدین سے بدتمیزی ہو جاتی ہے. تو کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی بات ایک بہت بڑا فتنہ بنا دیتی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں فتنہ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہے، لہٰذا ہمیں ہر صورت میں فتنے سے بچنا ہے، خصوصاً حرمت والے مہینوں میں. حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 3 مہینے لگاتار، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور سیپریٹ ایک مہینہ ہے رجب کا. ان مہینوں میں بھی فتنوں سے بچنا ہے خصوصی طور پر. لہٰذا رمضان میں نہ شاپنگ پہ لڑائی ہونی چاہیے آپ کی کسی کے ساتھ، نہ سحری افطاری پہ. بعض دفعہ گھر کے اندر ہی فتنے بن جاتے ہیں، میں نے سحری بنائی تو اب میں افطاری کیوں بناؤں، اور میں نے افطار میں ایک کام کیا تو میں اب دوسرا کیوں کروں. تو ہر جگہ جہاں لڑائی جھگڑے کی ٹینشن ہو، رمضان میں کوشش کریں اوائڈ کریں. جب پورا ایک مہینہ ہم بغیر لڑائی اور جھگڑے کے، بغیر فتنے فساد کے اپنی زندگی کو چلائیں گے تو یقیناً زندگی ایسی ڈگر پر آ جائے گی کہ وہ اگلے 11 مہینے بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آخر میں آیت نمبر 194 کے آخری پورشن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغام دیا، فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تو تم واپسی میں اس کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی یہ کرے کہ اگر کسی نے گالی دی تو آپ بھی جواب میں گالی دے بیٹھے، نہیں، درگزر کریں. اللہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرتے رہنا اور درگزر کر دینا بہتر ہے. آگے جا کے ہم سورہ الاعراف میں پڑھیں گے کہ بہتر چیز یہ ہے کہ انسان معاف کر دے، بہتر چیز یہ ہے کہ انسان اگنور کر دے، لیٹ اٹ گو کرنا سیکھیں. اللہ کی طرف اللہ کے حکم تو اللہ نے دیا کہ آپ زیادتی کر سکتے ہیں اتنی ہی جتنی اس نے کی، لیکن اگر ہم بچ جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے خوش ہوں گے. ہم احسان کے درجوں پر نیکیاں کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ضرور ہماری گناہوں کو بھی بخشیں گے. اور اس کے بعد آیا نمبر 195 ایک بہت اہم پیغام، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. اور کیا کرو؟ وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، حسن سلوک کرو. کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اگر آپ اور میں چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے تو اس محبت کے معیار کو پانے کے لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ احسان کرنا ہوگا، اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنا ہوگا. اب رمضان المبارک میں تو ویسے ہی صدقے کی، زکوٰۃ کی، ان چیزوں کے اجر بڑھ جاتے ہیں. ایک عمل کا اجر 70 گنا، اور جس کے لیے اللہ جب چاہے اور جتنا چاہے بڑھا چڑھا دے. لہٰذا دل کھول کر خرچ کریں، اپنے ہاتھوں میں پیسے جمع کر کر کے نہ رکھتے جائیں، آخرت میں یہ کام نہیں آئیں گے. دل کھول کر صدقات کریں، دل کھول کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. اب اس کے بعد آیت نمبر 196 سے حج کے احکامات شروع ہو رہے ہیں. حج کرتے ہوئے تقوی کے ارادے سے سفر کرنا ہے، پرامن سفر کرنا ہے، مقرر مہینے ہیں اور مقرر مہینوں میں سفر کرنا ہے. حج کے دوران میاں بیوی آپس میں نہیں مل سکتے، حج کے دوران لڑائی جھگڑے سے بچنا ہے، حج کے دوران گناہ اور گالی گلوچ سے بچنا ہے، حتی الامکان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اور اس نے شہوانی باتوں سے، فسق و فجور سے خود کو بچایا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک ہوا تھا جب اسے اس کی ماں نے جنم دیا. تو اگر حج کرنا ہے تو حج کرتے ہوئے ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو ایسے معاف کریں گے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے ہوں.
اسی طرح حج کے دوران استغفار کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور دعاؤں میں دنیا بھی مانگنی ہے اور آخرت بھی۔ کئی لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا نمبر 201 کہ کئی لوگ تو حج کرتے ہوئے کہتے ہیں صرف ہمیں دنیا دے۔ اگر ایسی دعا مانگی جائے گی تو دنیا مل جائے گی، دنیا کا جو حریص ہوگا وہ دنیا ہی مانگے گا، اور جو شخص دنیا کے ساتھ ساتھ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں دنیا بھی دے، ہمیں آخرت بھی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا۔ ہم اگر حج کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگیں، یا رمضان میں یا جب بھی ہم دعا مانگیں، ہم دنیا اور آخرت دونوں مانگیں گے تو ہمیں دونوں ملیں گی، ورنہ دنیا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا دیتے رہیں گے جب تک ہم آخرت نہیں مانگیں گے، جب تک جہنم سے بچاؤ نہیں مانگیں گے تب تک اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے نہیں بچائیں گے۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص دن میں 3 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حد الامکان اسے جہنم سے دور کر دیتے ہیں، اور انسان جہنم میں جانے سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے تو صبح و شام کے فرض اذکار میں بھی جو صبح و شام کے آپ کے پاس اذکار آئے ہیں اس میں دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا، جو 7 دفعہ پڑھی جاتی ہے صبح میں اور شام میں۔ تو اگر ہم روزانہ جہنم سے پناہ مانگیں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم سے دور کر دیں گے۔ اس کے بعد آیا نمبر 206، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور پیغام آپ کی اور میری اصلاح کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب انہیں گناہوں پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اس سے یعنی ایسے شخص کے لیے صرف پھر جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ ہم نے حج کی آیات پڑھی، اور ایک بندہ اگر حج بھی کر رہے اور اسے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو اور تم اللہ سے ڈرو، اور وہ اس وجہ سے اللہ سے نہ ڈرے، دنیا کی غرض، دنیا کی محبت اسے اللہ کو راضی کرنے سے روک لے۔ اللہ نے کیا کہا؟ سمینا و اطانا، انسان اس کے بدلے کہے سمینا و اسینا، جو یہود و نصارہ نے کہا، تو پھر کیا فائدہ؟ اگر ہم اللہ کے لیے اللہ کی بات کو مانیں گے بغیر تکبر کے، بغیر تعصب کے، تو پھر تو ہم بچ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اللہ کہہ رہے فحسبہ جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ہم جتنے مرضی کتابیں پڑھ لیں، اگر عمل سے خالی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں، اور ہم جتنے مرضی حج عمرے کر لیں، اگر ہمارا رب ہم سے راضی نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بلے شاہ کا یہ ایک شعر تھا، پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نہ رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار تے نہ رکھ لیا غازی، مکے مدینے گم آیا تے نہ رکھ لیا حاجی، او بلیا تو حاصل کی کیتا جے تو رب نہ کیتا راضی۔ اگر ہم رب کو راضی نہ کر سکے تو کوئی فائدہ نہیں ہمارے حجوں کا، عمروں کا۔ ہم الحاج لکھوا بھی لیں اور رب راضی نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ دل میں تکبر ہو کہ ہاں جی میں نے لوگوں کو بتانا ہے میں نے اتنے حج کر لیے، لوگوں کو بتانا ہے، ریاکاری، تعصب کہ میں اپنی فیملی میں سب سے امیر ہوں لہٰذا مجھے حج کرنا چاہیے، تو نیتوں کو خالص کر کے بغیر تکبر، بغیر تعصب کے جو عمل کیا جائے گا اسے اللہ تعالی ضرور قبول کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ ایسے لوگوں پر بڑے ہی مہربان ہیں، بڑے ہی رؤوف ہیں۔ اور اگلا حکم آیا نمبر 208، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس کو تو ہائی لائٹ کر کے آپ اپنے روم میں لگا لیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور کیا کرو؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کی حدود میں تم آ گئے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے؟ اب جو جو حکم اللہ نے دیا اس حکم کو تم نے ماننا ہے، جن باتوں سے منع کیا گیا ان باتوں سے رک جانا ہے، معمولی مصلحت کے تحت اپنی ہلکی پھلکی خواہشات کے مطابق عمل نہیں کرنا دین پہ۔ اور یہ نہیں کہ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا اچھا ٹھیک ہے میرا دل نہیں ہے میں بعد میں کر لوں گی، نہیں، اپنے ذہن کو آج صاف کر لیں اور اپنے دماغ کو یہ بتا دیں، سمجھا دیں اللہ کے حکم پہ جھکنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے۔
اپنا نفس، اپنی رسومات، اپنے رواج، اپنی ثقافت، اپنی روایات سب پہ لائن لگا دیں۔ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا سے ہٹ کے ہے آئندہ میں نہیں کروں گی، شیطان کی پیروی نہیں کروں گی، شیطان کے راستے پر نہیں چلنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کھلا دشمن ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں جہنم تک دھکیل کر لے ہی جائے گا، لہٰذا حتی الامکان شیطان کے وار سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم شیطان کی پیروی کرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں دنیا محبوب ہے، ہمیں دنیا پسند ہے۔ آگے آئیں، آیا نمبر 212 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنائی گئی۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ آپ کے اور میرے لیے دنیا کی زینت نہیں ہے، ہمیں اس دنیا میں کھو نہیں جانا، ہمیں اس دنیا میں تکاثر کے حساب سے نہیں رہنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ہم جا کے انشاءاللہ 30 پارے میں پڑھیں گے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تو تکاثر ہی مار کھایا، تمہیں تو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے مال جمع کرنا اور مال کی ہرس اور ہوس نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا، یہاں تک کہ تم اپنی ہی قبروں میں جا لیٹے۔ تمہیں قبر میں جانے سے پہلے تو ہوش ہی نہیں تھا کہ تم نے مرنا ہے، تم تو صرف اپنی ہی کمرے اور گھر اور الماریاں اور پیٹیاں بھرنے میں لگی رہی۔ آپ نے اور میں نے دنیا کی زندگی کو صرف سرایا، ایسا تھوڑا سا وقت۔ اللہ نے کہا تمہیں متاع قلیل، تمہیں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھانا ہے، یہ زندگی بہت کم ہے۔ آپ دیکھیں جب سے دنیا بنی، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے لے کے اب تک کتنے ہی لوگ آئے، کتنے ہی گئے، لاکھوں لوگ ہر مہینے ہر سال مرتے ہیں اور مرتے چلے جاتے ہیں اور دفن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میکسیمم زندگی کتنی ہے؟ اگر آج آپ اور میں اپنے معاشرے میں دیکھیں، 60-70 سال ایک ایوریج ایج چل رہی ہے۔ 60-70 سال کے بعد بندہ دنیا میں نہیں رہتا، اس کے بعد اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا۔ ایک وقت آتا ہے قبریں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور انہی قبروں پہ زمین سادی کر کے اگلی قبریں بنا دی جاتی ہیں۔ تو یہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی اور ایک طویل وقت ہم نے قبروں میں گزارنا ہے، ایک طویل وقت اس خاموشی میں گزرے گا جہاں ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ جیسے ہم نے اعمال کیے ہوں گے ویسے ہی ہماری قبروں میں راحت ہوگی، جیسے ہم نے اعمال کیے ہوں گے اگر وہ برے ہوئے تو جہنم کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی، ہمیں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب دیے جائیں گے اس میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقت رہتے ہمیں سنبھلنے کا موقع دے، ہمیں یہ آیت پڑھ کے احساس ہو جائے کہ دنیا کی زندگی تو کافروں کے لیے خوبصورت ہے، آپ اور میں تو مسافر ہیں، ہم نے یہاں تھوڑا سا سرمایہ رکھنا ہے، تھوڑا سا سامان، آنکھیں بند، اور دنیا کی ساری چیزیں حتیٰ کہ ہمارے پہنے ہوئے کپڑے تک اتار لیے جاتے ہیں، ہمیں بس 2 سفید چادروں میں دفنایا جاتا ہے۔ تو ہم وقت رہتے اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہم نے اپنی 60-70 سال کی زندگی کو ضائع نہیں کرنا۔ اور پھر جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اور آج انتہائی دکھ کے ساتھ ہم ایک مسلمان ہو کر، مسلمان معاشرے میں رہ کر، مسلمان ملک میں رہ کر اپنے ہی مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو۔ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہمارے خاندان کی کوئی بچی شادی میں عبایا پہن کر آ جائے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہمارا کوئی بیٹا جو بہت خوبصورت لگ رہا ہو وہ داڑھی رکھ لے، ہمیں لگتا ہے کہ نئی معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے یہ چیزیں مشکل ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں کافروں کے ان ہنسی مذاق سے پیچھے رہیں، آپ اور میں اپنی اسلامی اقدار کو سمجھیں، اور ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اسلامی معاشرے کی جو اقدار ہیں، جو اسلامی معاشرے کے قوانین ہیں، ان کو اپنی زندگی میں جذب کرنے والے بنیں۔ ہمیں کسی کے بچے کی داڑھی دیکھ کر خوشی ہو، ہمیں کسی بچی کا عبایا اور سر ڈھکا دیکھ کر خوشی ہو، ہمیں یہ دیکھ کے خوشی ہو، اور ہم ایسوں کا مذاق اڑانے کے بجائے اپریشیٹ کریں، تاکہ بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ قانون ہی ایسا ہونا چاہیے۔ جب کووڈ آیا تو ماسک کا قانون بن گیا، نہ کرتے کافی عورتوں کے منہ تو ڈھک ہی گئے۔ اب اللہ کرے ایسا کچھ آ جائے کہ شاید سر بھی کور ہو جائیں اور بال بھی کور ہو جائیں، اللہ ہمیں وہ دن بھی دکھائے کہ عورتیں ساری کی ساری ڈھکے سروں کے ساتھ چلیں۔
کیونکہ ہمیں دنیا میں محنت کرنی ہوگی، دنیا میں تھکنا ہوگا، تبھی جا کے ہمیں آخرت ملے گی اور آخرت کا اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آیت نمبر 214 میں ایک اور پیغام دے رہے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسے ہی جنت میں چلی جاؤ گی؟ مرضی سے نمازیں پڑھیں، مرضی کا کھایا پیا، ہر وقت سوئے رہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا، جنت اتنا سستا سودا نہیں ہے۔ جنت سے نکالے گئے تھے اور بتا دیا گیا تھا کہ ہدایت آئے گی، فمن تبع ہدایا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ پھر اس جنت کو پائے گا۔ اب جنت چونکہ ہمارا آبائی گھر ہے، ہمارے والد آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا گھر ہے، ہم نے اس گھر کو واپس پانا ہے۔ غلطی کی وجہ سے نکالے گئے تھے نا، غلطی کی معافی تو مل گئی، لیکن نسلیں زمین پر آ گئیں، اور اب جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے، ہم محنت نہیں کریں گے، وہ شیطان جس نے ایک وار کر کے جنت سے نکلوایا، اس شیطان کے واروں سے دنیا میں نہیں بچیں گے تو ہم دوبارہ جنت کیسے پائیں گے؟ ہمیں اگر جنت پانی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی لینی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس جنت کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ تکلیف اٹھائے بغیر ماں بھی تو ماں نہیں بنتی، ماں کتنی ہی تکلیف برداشت کرتی ہے، تب جا کے وہ اولاد کا چہرہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ ہمیں بھی جنت کی سیڑھیاں چڑھنے کے لیے محنتیں کرنی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مومن بندے کو ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں کہ بندہ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ میں حدیث ملتی ہے کہ بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے ہوتی ہے۔ انسان پر مسلسل آزمائشیں آتی ہیں، حتیٰ کہ وہ آزمائشوں سے ایسے پاک کرتی ہیں کہ وہ زمین پر جب چل پھر رہا ہوتا ہے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ آپ نہیں چاہتی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر کے لے کر جائیں، تو اگر آزمائش آئے گی تو ہمیں اس پر صبر کرنا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آزمائشیں بھیجی ہیں تو آزمائش یا تو ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہے یا ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے ذریعے ہمیں گناہوں سے بھی پاک کریں گے۔ اور آزمائشیں صرف جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم گناہوں سے پاک ہوں، آزمائشیں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہماری آزمائشیں اور ہماری مصیبتیں دور کر دی جاتی ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت میں اگلا پیغام آ گیا، یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیا خرچ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تم خرچ کرو، ماں باپ پر لگاؤ، رشتہ داروں پر لگاؤ، یتیموں پر لگاؤ، مساکین پر لگاؤ، مسافروں پر لگاؤ۔ لگاتے ہوئے یاد رکھو کہ جو تم نیکی کرو گے اللہ کو اس کا علم ہے، جو بھلائی تم کرو گے اللہ جانتا ہے کہ تم نے خرچ کس پر کیا، کیسے کیا اور کس نیت سے کیا۔ اور خرچ کرنے کی تو بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو مسعود سے روایت ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور اس نے اونٹنی پکڑی ہوئی تھی، اونٹنی کو اس کی نکیل سے پکڑا ہوا تھا۔ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ میں یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں قیامت کے دن اس کے بدلے ایسی 700 اونٹنیاں ملیں گی کہ ان سب میں نکیل پڑی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں خرچ کرنے کی تو بہت اہمیت ہے۔ ہم جب خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں، اور اگر خرچ گھر والوں پہ کیا جائے تو یہ تو بہت ہی پسندیدہ چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے جو کچھ، اس کا ثواب تمہیں ضرور دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو، یعنی کہ اگر اپنی زوجہ کے منہ میں ایک لقمہ آپ ڈالتے ہیں تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور یہاں چونکہ ساری زوجائیں میری بات سن رہی ہیں تو اپنی ہاتھوں سے اپنے خامدوں کے منہ میں لقمے رکھنے بھی سیکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، محبت بڑھتی ہے، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو حد الامکان میاں بیوی میں محبت کی چونکہ بات آ گئی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کوشش کریں اپنے ہسبینڈ کے منہ میں خیر لقمے ڈال دیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی اور کوئی آپ کو دیکھ کے کچھ نہیں کہے گا۔ تو محبت بڑھائیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو جب گھر والوں پہ خرچ کیا جاتا ہے
اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اگر ہم احادیث پہ بات کرنے لگیں تو ہمارا سارا وقت اسی میں گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو دینار خرچ کرتا ہے اس میں سب سے بہتر دینار وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں آنے والے یا جانے والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ تو خرچ کریں، آپ تھوڑا سا کریں گے اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کر دیں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں نا۔ آگے ہم قرآن میں بھی پڑھیں گے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، پھر اس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس عمل پر چاہتے ہیں کئی گنا زیادہ اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور پیغام دیا، اور اس میں اگر ہم سوچیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہماری پسند ناپسند کے خلاف ہوتی ہیں، تو جب ایسا ہوتا ہے تو ہمارے لیے اس چیز کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، امید ہے کہ اگر تم کسی چیز کو پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہمارے حق میں کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ بعض دفعہ مائیں بچوں کی شادیاں اپنی مرضی سے کروا دیتی ہیں اور بچے ساری زندگی بیوی کو انچاہی بیوی ہونے کا طعنہ دیتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، ایک لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے، اور وہ ساری زندگی اپنے شوہر کو اس لیے قبول نہیں کرتی کہ وہ اس کی پسند کا نہیں تھا۔ بعض دفعہ نارمل حالات میں ہم ایک کام ایک پیشہ نہیں اپنانا چاہتے، لیکن مجبوری ہمیں اس جگہ تک لے آتی ہے کہ ہمیں اس پیشے کو اپنانا پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم کام تو کرتے ہیں پر بے دلی سے کرتے ہیں کیونکہ ہم چاہ نہیں رہے ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت اور حالات ہماری زندگی میں وہ چیزیں لے آتے ہیں جو ہمیں بالکل پسند نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں اچھی ہوں۔ تو آئندہ جب کوئی بات خلاف مزاج ہو، خلاف طبیعت ہو، تو اسے اپنی تقدیر میں لکھا ہوا سمجھ کر خوش دلی سے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا، جو مل گیا الحمدللہ، شکر ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس وہ بھی نہیں، اور جو نہیں ملا تو ہو سکتا ہے اس کا ملنا دین کے لیے، دنیا کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہماری ذات کے لیے اچھا نہ ہو، اس پر خاموشی سے صبر کر لیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 219 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک اور پیغام آپ سے یہ شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں، آپ کہیں کہ ان دونوں میں بڑا ہی گناہ ہے۔ گناہ کیسے ہے؟ شراب اور جوئے کے لیے یہ پہلا حکم تھا جو آیا۔ شراب کو کہتے ہیں ام الفواحش اور ام الخواہش، یعنی کہ فحاشی کی بھی ماں ہے اور خواہشوں کی بھی ماں ہے۔ جب آپ شراب پی لیتے ہیں تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، آپ اپنی صلاحیتیں کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسے میں آپ صحیح کریں یا غلط کسی چیز کی تمیز نہیں رہتی، نہ پھر رشتوں کا ادب احترام رہتا ہے، نہ پھر ہمیں صحیح غلط کی تمیز رہتی ہے۔ اور شراب اور جوئے کی سخت ممانعت ہے حدیث میں، یہ پہلا حکم ہے۔ آگے ہم 2 حکم اور بھی پڑھیں گے، اور شراب پینا اسلام میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جاتی ہو، ایسی محفل میں بھی نہ جائیں، ایسی جگہوں پر بھی نہ جائیں۔ اور حدیث میں تو شراب پینے، شراب بنانے والے، بنوانے والے، اسے اٹھوانے والے، اٹھانے والے، یعنی جو مزدور ہوتے ہیں، اور اس کی کمائی کھانے والے سب کو اس میں شریک کیا ہے کہ، اور ایون کہ جن برتنوں میں شراب بنتی ہے ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع کر دیا گیا۔ اب ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم شراب کو شراب سمجھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں اس میں تو جسٹ الکوہل ہے اور وہ تھوڑی سی مائنر کوانٹٹی ہے، ہم اسے شراب سمجھتے ہی نہیں۔ ہمیں لگتا ہے شراب صرف وائن ہے، وائن کے علاوہ اگر کوئی بھی چیز ہوگی جس میں شراب کی تھوڑی سی بھی آمیزش ہے تو ہم اسے شراب نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں واضح الفاظ میں آیا ہے کہ ہر نشہ دینے والی چیز خمر یعنی شراب ہے، اور ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب میرے امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شراب پیا کریں گے لیکن وہ اس کا کوئی اور نام رکھ لیں گے، تو ایسے لوگوں کو پھر عذاب بھی اللہ تعالیٰ دوہرا ہی دیں گے، گناہ بھی دوہرا ہی دیں گے۔ اور اسی طرح جوئے کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ اور اگلی آیت میں پھر خرچ کی بات آ گئی ہے، پھر پوچھتے ہیں خرچ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ جو زائد ضرورت ہے سب خرچ کر ڈالو۔ اب ذرا سوچیں آپ کہ میرے پاس کیا کیا زائد ضرورت ہے۔ ہمارے تو گھر بھرے پڑے، ہماری تو الماریاں اور پیٹیاں اور برتن اور سٹورز، ہر چیز بھری ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں قُلِ الْعَفْوَ، جو چیز تمہیں زائد از ضرورت لگے وہ خرچ کر دو۔ اور صحابہ خرچ کرنے میں بہت تیز تھے، ہم تو اس حساب سے کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کھلے دل سے خرچ کرنے والا بنائے۔ آیت نمبر 220 میں ہمارے لیے یتیم سے اچھا سلوک، حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ہمیں حد الامکان ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 221 سے آگے آن ورڈ نکاح اور طلاق کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ شادی ہم نے سوچ سمجھ کر کرنی ہے۔ شادی کرتے وقت، رشتہ کرتے وقت اہمیت دین کو دینی چاہیے، دیندار لڑکی ڈھونڈنی چاہیے، دیندار داماد ڈھونڈنا چاہیے۔ اور ہمارے جو سٹینڈرز ہیں وہ تو خیر اللہ ماشاء اللہ سرکاری نوکری اور اپنی گاڑی اور بزنس سے نیچے اب ہیں کوئی نہیں، لیکن اللہ کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں رشتوں کی بنیاد خالصتاً دین رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد حیض کے بارے میں حکم آ گیا کہ حیض گندگی ہے۔ حیض کی حالت میں میاں بیوی اپنا ازدواجی تعلق قائم نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ عورت گھر کے سارے کام کریں گی۔ عورت آپ کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، آپ کے ساتھ آپ کے کپڑے دھو سکتی ہے، آپ کے بچوں کو نہلا دھلا سکتی ہے، آپ کے گھر کی صفائیاں، کچن، ہر کام کر سکتی ہے۔ صرف عورت نے نماز نہیں پڑھنی اور بعد میں نماز کی قضا نہیں ہے، جبکہ جو روزے رہ جائیں گے ان روزوں کی قضا دینی ہوگی۔ اور پاک صاف ہونے کے بعد شوہر کے پاس جانے کی اجازت ہے۔ اور اگر شوہر بیوی اپنا تعلق بنائیں گے تو وہ فطری تقاضوں کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں غیر فطری طریقہ نہیں اپنایا جائے گا۔ اسی طرح قسموں کی ممانعت آ گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکیہ کلام کے طور پر کھانے والی قسمیں بھی نہیں پسند۔ ہمیں قسموں کے بارے میں بہت محتاط رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف ایک قسم کی اجازت دی ہے، وہ اس کی اپنی ذات کی۔ ہمارے معاشرے میں یہ جو ٹرینڈ ہے نا، ذرا اپنی قسم کھاؤ تو میری قسم کھاؤ، تو اپنی امی کی کھاؤ تو اپنے ابو کی کھاؤ، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام اس کے سخت خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں باپ دادا کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ جسے قسم کھانی ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ ہی کی قسم کھائے، ورنہ وہ چپ رہے۔ صرف قسم کی اجازت اللہ کے لیے دی گئی۔ اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی کے نام کی بھی قسم کھاتے ہیں تو یہ غلط ہے اور اس پہ گناہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ اسی طرح معاملات میں، عام ڈیلی روٹین میں قسم کھانے سے منع کیا گیا، خصوصاً کاروبار کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر اس میں برکت نہیں رہتی، یعنی قسم برکت کو مٹا دینے والی چیز ہے۔ اور جھوٹی قسم کی تو ہمارے اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ ابو داؤد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ جس شخص نے جھوٹی قسم کھائی اسے چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کا مقام آگ میں بنا لے۔ اب آپ اور میں بالکل نہیں چاہتے ہوں گے نا کہ ہمیں جو ہے وہ آگ میں ڈالا جائے، اور اگر آگ سے بچنا ہے تو یہ جو نارمل روٹین میں نا قسم سے ایسا ہوا، قسم کئی لوگ ہوتے ہیں عادت ہوتی ہے قسم سے، اللہ کی قسم فلاں تو نہیں کھائیں۔ عام روٹین میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں کھائیں، پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں کیا کہ تم عام روٹین میں اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ بناؤ۔ تم کیا کرو، ہاں جہاں انتہائی ضرورت پڑے وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا سکتے ہیں، وہ بھی انتہائی ضرورت کے وقت۔ ادروائز کوشش کریں کہ اس چیز سے بچ جائیں، اور غیر اللہ کی قسم تو بالکل بھی نہیں کھانی۔ غیر اللہ کون؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ لہٰذا اس سے بچنا ہے کہ ہم قسم نہ کھائیں، نہ تکیہ کلام کے طور پر اور نہ ویسے۔ اس کے بعد آیت نمبر 226 میں عدت کا بتا دیا گیا کہ ایک بیوہ عورت کی عدت کتنی ہے، ایلا کی عدت کتنی ہے، 4 مہینے۔ یعنی کہ اگر یہ ایک قانون تھا، ایک روایت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کہ شوہر قسم کھا لیتا تھا کہ میری بیوی
جو ہے وہ مجھ پر حرام ہے یا میں اس سے اب کوئی تعلق نہیں رکھوں گا۔ اسلام نے اس رسم کو ختم کیا اور کہا کہ اگر کوئی شوہر 4 مہینے کی مدت تک بیوی کے پاس نہیں آتا تو پھر وہ عدت 4 مہینے ہے، اس کے بعد اگر وہ طلاق دینا چاہے تو طلاق دے گا، یعنی کہ اگر وہ رکھنا چاہے تو 4 مہینے ہیں، 4 مہینے سے زیادہ آپ ناراضگی نہیں رکھ سکتے، 4 مہینے سے زیادہ آپ اپنی بیوی سے دور نہیں رہ سکتے، اگر نہیں رہنا تو پھر طلاق دینی ہوگی۔ اور جو طلاق والی عورت ہے اس کی عدت 3 حیض 3 ماہ یعنی 3 قروء رکھ دی گئی۔ یہاں پر حیض ہے اب، تو جن عورتوں کو حیض نہ آئے وہ 3 مہینے شمار کر لیں۔ اب آگے طلاق کے مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلی طلاق ہو جائے یا دوسری طلاق ہو جائے، عورت دوبارہ اپنے شوہر کے پاس واپس چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسی عورت کا اسی شوہر کے ساتھ رہنا، بار بار شوہر بدلنا یا بار بار نکاح کرنا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش اسلام کی سمجھ آتی ہے۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ گھر بسا رہے، 2 خاندان آپس میں الگ نہ ہوں۔ پھر اگر لگے کہ نہیں آپس میں نہیں چل سکتا نظام، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر چھوڑنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے چھوڑو۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اگر رکھنا ہے تو بہت اچھے طریقے سے رکھو، او تسریح بإحسان، اگر تم نے چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو، عمدگی کے ساتھ چھوڑو۔ جو دے چکے وہ واپس نہیں لینا، چاہے وہ منگنی کا سامان دیا تو چاہے وہ نکاح کا سامان دیا تو چاہے وہ شادی کے وقت زیور دیا، چاہے کچھ بھی، جو دے دیا وہ اسی کا ہے، وہ آپ واپس نہیں لے سکتے۔ اور تیسری طلاق طلاق بائنہ، پہلی طلاق کے بعد بھی رجوع ہو جائے گا، دوسری کے بعد بھی رجوع ہو جائے گا، لیکن اگر طلاق تیسری دے دی جائے گی تو پھر بین لگ جاتا ہے، پھر وہ عورت اس مرد سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتی، الا یہ کہ اس کی کہیں اور شادی ہو، وہاں سے بھی طلاق ہو جائے، یا اس کی کہیں اور شادی ہو اور وہ شوہر فوت ہو جائے۔ یہاں آیت نمبر 232 میں ایک بات کی گئی کہ جب عورتیں تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ طلاق رجعی کے بعد ہے۔ اگر عورت کو طلاق ہوتی ہے، ایک طلاق، اور شوہر اس کو راضی کرنے نہیں آتا، طلاق کی عدت ہم نے پڑھی 3 قروء 3 حیض گزر گئے، عدت ختم ہو گئی، شوہر نے رجوع نہیں کیا، اب عورت آزاد ہے، وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کرے، اور اگر 3 ماہ گزرے اور عورت نے کسی اور سے 3 ماہ گزرنے کے بعد 4 ماہ 5 ماہ سال 2 سال کسی سے نکاح نہیں کیا اور پہلا خاوند اس عورت کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، ابھی چونکہ ایک طلاق ہوئی تھی، عدت پوری ہو گئی، عورت آزاد ہو گئی، لیکن اگر وہ دوبارہ سے اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے گا تو وہ نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ اسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہاں اس کی بات ہو گئی ہے، تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ اگر مرد اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہے گا تو عورت کے گھر والے عورت کو نہیں روکیں، یا کوشش یہی کریں کہ اگر وہ آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں۔ اس کے بعد مدت رضاعت بتا دی گئی اگلی آیت میں، 2 سال تک عورت نے اپنی اولاد کو دودھ پلانا ہے، ماں کا فرض ہے 2 سال تک دودھ پلائے۔ ہاں اگر میاں بیوی دونوں رضامند ہوں، بچے کا دودھ چھڑوانا چاہیں وہ پہلے بھی چھڑوا سکتے ہیں۔ اگر عورت جو ہے اور مرد یعنی میاں بیوی دونوں اپنے بچے کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن دونوں صورتوں میں ماں اگر دودھ پلائے گی تو اگر راضی ہے یا ناراض ہے، اور اگر فرض کریں وہ ناراض بھی ہے عورت تو اس کا خرچہ، اس کا کپڑا، اس کا خرچ اور اس کے بچے کا خرچ وہ باپ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کسی اور عورت سے دودھ پلوائیں گے تو اس بچے کا خرچ اور اس عورت کا جو اس کی رضائی ماں ہوگی اس کا خرچ بھی جو ہے وہ شوہر دے گا، وہ مرد دے گا جس کا بچہ ہے۔ اس کے بعد بیوہ کی عدت بتا دی گئی ہمیں، 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت ہے، اور اگر عورت حاملہ ہوگی تو اس کی ڈیلیوری اس کی عدت ہوگی۔ اور بیوہ سے اسلام نکاح کا پیغام دیتا ہے، ہمارے اسلام نے بتایا کہ بیوہ سے نکاح کر لیں، کیونکہ ایک عورت اور ایک مرد، مطلب ایک عورت کے لیے اس معاشرے میں رہنے کے لیے مرد کی ضرورت ہے، تو اگر کوئی بیوہ نکاح کرتی ہے تو وہ اپنے نکاح کے لیے آزاد ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے۔ آگے جو احکامات شروع ہو رہے ہیں اس میں اب حق مہر کے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ آیت نمبر 236، اگر عورت کو نکاح ہوا
اور عورت کے ساتھ مرد نے تعلق قائم نہیں کیا اور حق مہر بھی مقرر نہیں تھا تو حکم یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عورت کو دے کر طلاق دی جائے، یعنی طلاق کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے اگلی آیت میں کہ نکاح ہوا اور حق مہر بھی مقرر ہوا لیکن میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، چاہے رخصتی نہیں ہوئی چاہے ویسے شوہر بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا، دونوں صورتوں میں آدھا حق مہر عورت کو دیا جائے گا۔ اب آگے بتا دیا گیا عورت کی مرضی، اگر عورت سارا حق مہر معاف کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے، مرد کی مرضی، مرد آدھا دینے کے بجائے پورا دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو احسان کرنے والے پسند ہیں، اللہ کو تقوی والے پسند ہیں کہ عورت آپ کے نام کے ساتھ جڑی، لہٰذا اگر آپ آدھا نہیں پورا بھی دے دیں تو آپ دے سکتے ہیں تو ضرور دیں۔ درمیان میں انہی آیات میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 238، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، نماز عصر کی حفاظت کا حکم آ گیا۔ نماز عصر ہمیں اعتدال سکھاتی ہے۔ اعتدال ایسے کہ ہم اس وقت بہت مصروف وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت بہت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، انسان ہر جگہ اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، 2 نمازیں پہلے ہیں 2 بعد میں ہیں، سینٹر پوائنٹ ہے ہمارا عصر۔ اللہ نے کہا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، جیسے رشتوں میں اعتدال ضروری ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اگر حق مہر مقرر نہیں کیا، تم نے طلاق دے دی تو تم کیا کرو، اس کو کچھ نہ کچھ دے دو، حق مہر مقرر تھا تو آدھا دے دو۔ ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے کہ حق مہر آپ نے مقرر نہیں کیا اور رخصتی ہو گئی اور میاں بیوی کا تعلق بھی بن گیا تو پھر دستور کے مطابق حق مہر دیا جائے گا۔ اس دوران میں اللہ تعالیٰ نماز کی ایک آیت کو لے آئے کہ نماز ضروری ہے، نمازوں کی حفاظت کرو تاکہ تم خشوع و خضوع پر قائم رہ سکو، تم اعتدال کے درجے پر قائم رہ سکو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی تو گویا اس کا اہل و عیال تباہ ہو گیا۔ اتنی اہمیت ہے نماز عصر کی، تو نماز عصر کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد آیت نمبر 245، اللہ کا ایک اور پیغام، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ آپر میں اللہ کو کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، لیکن ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے لیے، اللہ کے ذکر کرنے والی جگہوں پر خرچ کریں، ان لوگوں پر خرچ کریں جو سفید پوش ہوں، جو مانگ نہیں سکتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ اسے بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا، اس کی تنگیاں دور کرے گا، اسے کشادگی کی طرف لے آئے گا، اور یقیناً دینا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر بتایا ہے تو یقیناً دینا ہمیں بہت فائدہ دے گا، لیکن اس کی شرائط کیا ہیں؟ دینے والے کی نیت خالص ہو، جو دیا جائے وہ حلال کمائی سے ہو، وہ ناجائز کمائی سے نہ ہو۔ دینے کے بعد اذیت نہ دیں آپ کسی کو، دینے کے بعد پھر آپ ہر جگہ پر ڈنڈورا نہ پیٹتے پھریں کہ میں نے یہ دیا تو میں نے تو تمہارے لیے یہ بھی کیا تو وہ بھی کیا، ایسا نہیں کرنا۔ اور پھر دیتے ہوئے دکھانا بھی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور بہت عام ہو گئی ہے کہ آپ نے دیتے ہوئے اتنی پکس بناتے ہیں، پھر آپ لوگوں کو دیتے ہیں، پھر آپ لوگوں کی تصویریں شیئر کرتے ہیں، تو یہ چیز اگلے بندے کی عزت نفس کو مجروح کرنے والی ہے، اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے، تو کوشش کریں دیتے ہوئے ایسا کچھ نہ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 246 سے پارے کے آخر تک قصہ شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کی جنگوں کا ذکر اب چلے گا، اور بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ وہ جہاد کرنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنائے جس کے انڈر ہم جہاد کریں۔ اب پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اللہ نے بادشاہ بنا دیا تو تم نے جہاد کرنا کوئی نہیں، اور لہٰذا بہتر ہے کہ تم ایسا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم پہ جہاد فرض کریں اور ہم لڑیں نہیں؟ ہم تو لڑیں گے، ہم تو ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے جنہوں نے ہمارے بیٹوں کو اور بچوں کو، ہمارے گھروں کو نقصان پہنچایا۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیغمبر کو حکم دے دیا، ایک بادشاہ مقرر کر دیا گیا طالوت جس کا نام تھا۔ اب طالوت ایک غریب فیملی سے تھا، بنی اسرائیل کی اس نسل سے نہیں تھے طالوت جن میں بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلتا آ رہا تھا، ایک عام نارمل سا انسان۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم اسے کیسے اپنا بادشاہ مانیں، اس کے پاس تو نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ رتبہ ہے، نہ مقام ہے، تو ہم تو اس کو نہیں مان سکتے بادشاہ۔ نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم سے زیادہ علم دیا ہے اور جسمانی طاقت دی ہے، یعنی علم کے اعتبار سے اور جسمانی برتری کے اعتبار سے وہ تم پہ غالب ہے،
لہٰذا تم اسے اپنا بادشاہ مقرر کرو۔ اور ساتھ ہی نبی نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم اسے بادشاہ مقرر کرو گے اور اس بادشاہ کے انڈر تم جنگ لڑو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تابوت سکینہ دیں گے۔ تابوت سکینہ وہ متبرک تابوت تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، اور یہ سننے کے بعد ان کا دل تھوڑا سا تابوت سکینہ کا ذکر سن کے نرم ہو گیا اور انہوں نے طالوت کو بادشاہ مان لیا۔ جب طالوت لشکر لے کے نکلے تو دریائے اردن کے پاس جب پہنچے تو وہاں انہوں نے اپنے جو قوم سے ان سے کہا کہ ہم جب نہر کو کراس کریں گے تو یہاں سے کوئی پانی نہیں پیے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصل میں ان کی قوت ضبط کو آزمانا تھا کہ راستے میں کسی نے پانی نہیں پینا، جو پانی پیے گا تو وہ پھر ہم میں سے نہیں رہے گا۔ ہاں اتنا ہے کہ اگر بہت پیاس لگی ہے تو آپ ایک چلو پانی پی سکتے ہیں، لیکن قوم نے کیا کیا، تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے پیٹ بھر کے پی لیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم پیٹ بھر کے کھا پی لیتے ہیں تو پھر ہمارا اٹھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، انہوں نے کہا آج تو پھر ہم لڑ نہیں سکتے، آج تو ہم جنگ کی طاقت ہی نہیں رکھتے، لہٰذا تم کیا کرو، تم جو ہے خود ہی جا کے جالوت سے لڑو۔ اب جالوت جو ہے وہ دشمن کا سپہ سالار تھا، وہ دشمن کا کمانڈر اور سربراہ تھا۔ تو طالوت جنگ کے لیے نکلے، اور جب نکلے تو دعا کے ساتھ نکلے، ربنا افرغ علینا، آیا نمبر 250، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ انہوں نے دعا مانگی، ہے اللہ ہمیں صبر دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اسلحہ کم تھا، تعداد کم تھی، لیکن ایمان کی جو ہے وہ طاقت زیادہ تھی۔ ایمان تھا جس کی وجہ سے انہوں نے غلبہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے جالوتیوں کو شکست دی، داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل کیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھی علم اور حکمت اور بادشاہت عطا فرمائی۔ اور پارے کی آخری آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں، تِلْکَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ وہ آیتیں ہیں جنہیں ہم حق کے ساتھ ٹھیک ٹھیک آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پارے کے اینڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی سٹیمپ لگائی۔ ہماری کامیابی کے لیے شرط ہے کہ ہم رحمت للعالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کریں، ہم اسی طرح اطاعت کریں، قوت کے ساتھ، ضبط کے ساتھ ہم مقابلہ کریں، ہم ہر طرح کے وسائل کو بروئے کار لا کر دین کی ترویج کا کام کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد بھی لیتے رہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھنا اس راستے پر جس پہ اب ہم چل پڑے، یہ دین کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور اس راستے پر چلنے میں جو آزمائشیں آئیں اے اللہ آپ ہمیں ثابت قدم رکھیے گا، اور ہمیں ہمت اور استقامت کے ساتھ حلال کمائی میں سے اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنائیے گا، اور ہمیں اپنے فضل کے ساتھ، کیونکہ آج ہم نے خرچ کی بہت آیات پڑھی تو ایک مسنون دعا بھی پڑھ لیں، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک، اے اللہ آپ میری کفالت یا ہم سب کی کفالت اپنے حلال رزق سے کریں، واغننا بفضلک عمن سواک، اور ہمیں اپنے فضل کے علاوہ دوسرے ہر ایک سے بے نیاز کر دیں۔ جب ہم دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعائیں ضرور سنیں گے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ویسے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو قرآنی اور مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا روزانہ اہتمام کریں۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن عظیم کو ہماری دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔